اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ نفخ نفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے ملائکہ سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ چونکہ ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور اس کے دل میں چور تھا تکبر اور بڑائی کا، اللہ تعالیٰ اس کے تکبر کو بھی ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ یہ امتحانات ہوتے ہیں، امتحان میں پتہ چلتا ہے کہ کون پاس ہے یا کون فیل ہے۔ پہلے تو ہر آدمی اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں کہ میں وفادار ہوں۔ وفاداری کا پتہ چلتا ہے جب امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم کو سجدے کا حکم دیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کر دیا، شیطان نے انکار کیا۔ اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، لہذا آگ زیادہ بہتر ہے مٹی سے۔ اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں ایک فلسفہ جاڑا، اور یہی بہت بڑی گمراہی ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر انسان فلسفیانہ انداز سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا رد کرتا ہے تو یہ تکبر ہے۔ تو ابلیس نے انکار کر دیا اور باقی فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہنے لگا، جب اللہ نے اس پر لعنت کی تو کہتا ہے کہ مجھے قیامت تک مہلت دے، یعنی اس نے اپنی غلطی کے بعد غلطی کا اقرار نہیں کیا۔ غلطی کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا کار ہے۔ خطا سے کوئی انسان بھی ماورا نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ انسان پسند ہے جو خطا کے بعد توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اس نے توبہ نہیں کی بلکہ اس نے اللہ کے مقابلے کے لیے وہ اپنے آپ کو اس نے تیار کر لیا۔ کہتا مجھے مہلت دے، میں قیامت تک اگر باقی رہا تو میں آدم کی ذریت کو، اس کی اولاد کو ڈی ٹریک کروں گا، راستے سے پھسلا دوں گا۔ میں ان کے آگے بھی بیٹھوں گا، پیچھے بھی آؤں گا، دائیں بھی آؤں گا، بائیں بھی آؤں گا، اور تو دیکھ لینا کہ اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، صرف تیرے مخلص بندے بچیں گے، ورنہ ان میں بچنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یقیناً ابلیس نے اپنا گمان سچا کیا۔ یعنی ابلیس کا جو گمان تھا وہ یقیناً صحیح تھا کہ اکثر لوگ اسلام سے منحرف ہو گئے۔ پھر اس نے محنتیں کی، اور اس کے برعکس آدم علیہ السلام سے بھی ایک خطا کا معاملہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ تم اور تمہاری بیوی اس باغ بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن چونکہ ایک یہ امتحانی دورانیہ تھا، یہ کوئی بدلے میں بغیر امتحان کے جنت اللہ دیتا نہیں ہے، ان کا امتحان تھا۔ تو وہ شیطان ان کے در پہ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ آدم تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اس درخت کیوں روکا ہے؟ یا تو تم مرو گے نہیں، چونکہ فطرتاً انسان موت سے فرار چاہتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، دوائیاں کرتا ہے، دھوپ چھاؤں میں بچتا ہے، مرنے سے بچنے کے لیے سارے جتن کرتا ہے۔ ہسپتال سارے مرنے سے بچنے کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ تو یا تو مرے گا نہیں، ہمیشہ رہ جائے گا، اور ہمیشہ کی تجھے بادشاہت مل جائے گی۔ آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت کے قریب چلے گئے اور اس کا پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کا لباس اتر گیا
چونکہ فطرتاً انسان کی طبیعت میں حیا شامل ہے، لہذا آدم علیہ السلام سے جب خطا کا معاملہ ہوا تو اس سے جو نورانی لباس تھا وہ اتر گیا، وہ جنت کے پتے توڑ توڑ کر اپنے جسم پر چپکانے لگ گئے اور معافی مانگنے لگ گئے۔ ایک لمبا عرصہ معافی مانگتے رہے۔ فتلقی آدم من ربہ کلمات، ایک بہت عرصہ گزر گیا تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب اس کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس کو القاء کیا، وہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تیرا حکم نہیں مانا تھا، ابلیس کا حکم مان لیا، اس کے وسوسے میں آ گئے تھے، اگر تو ہمیں نہیں بچائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ایک وہ کردار تھا کہ اس نے اللہ کے مقابلہ کیا، ایک یہ کردار ہے کہ توبہ کر لیا ہے۔ یعنی یہ دو کردار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو آدم نے توبہ کی، اللہ رب العزت نے آدم کا منتخب فرما لیا اور اس کی خطائیں ساری معاف کر دیں۔ اب یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آئے گی، قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ ایسے ہے جیسے تم بات کرتے ہو، تمہیں بات کرنے کا یقین ہے کہ ہم بول رہے ہیں، قیامت کا وقوع اس طرح یقینی ہے۔ اور اگر قیامت نہ آئے تو پھر عدل کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ عدل کے تقاضے پورے تب آتے ہیں کہ جب انسان دنیا کے اندر اس کو آزاد رکھا جائے، امتحان کا موقع دیا جائے، پھر قیامت کے دن اس کا امتحان لیا جائے، رزلٹ اناؤنس کیا جائے، اور اس رزلٹ کے بعد جنت ملے یا جہنم ملے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر امتحان کے جنت ملی تھی، وہ امتحان والی جنت تھی، اور جو انشاءاللہ ہمیں ملے گی وہ امتحان کے بعد والی جنت ہے۔ اس لیے اس جنت سے نہ نکالا جائے گا اور نہ بے دخل کیا جائے گا۔ فرمایا کہ اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ضرور آئے گی۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھ لینا کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہشات کا ایک سمندر پیدا کیا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ انسان کے اندر خواہشات کا ایک دریا، سمندر موئزن ہے۔ یہ اگر ابلیس نہ بھی ہوتا تو مطلق خواہشات بھی امتحان کے لیے کافی تھیں۔ یہ تو شیطان انسانی خواہشات سے کھیلتا ہے۔ جو انسان کے اندر خواہشات ہیں، شیطان جانتا ہے کہ ان کی کیا کمزوری ہے، پھر وہ ہمیں ورغلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ دھیان کرنا، شیطان تمہارا جدی اور ازلی دشمن ہے، اور یہ دنیا جو ہے، دنیا کے بہکاوے میں نہ آ جانا کہ دنیا تمہیں یہ خیال آ جائے کہ آج میرا مال ہے، کیا قیامت آئے گی، اللہ کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے بھول جائے، ہمسائے کے حقوق بھول گیا ہے، بڑے کا تقدس نہیں ہے، چھوٹے پر شفقت نہیں ہے، معاشرے کا کوئی حق نہیں ہے، قتل و غارت ہے۔ جب انسان کے پاس دولت زیادہ آ جاتی ہے تو دولت سے انسان کے اندر کا جو چھپا ہوا انسان ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دولت کو پسند نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا مجھے تمہارے فقر کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ جب انسان فقر کا شکار ہوتا ہے یا انسان مسائل کا شکار ہوتا ہے، مصائب کا شکار ہوتا ہے، اس کا اللہ سے ایک تعلق رہ جاتا ہے۔ جب انسان آزاد ہو جاتا ہے پھر اللہ سے تعلق انسان کا کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، اگر آپ ایک مقدمے میں پھنس گئے ہیں تو صبح شام اللہ کو پکاریں گے، بیمار ہو گئے ہیں، بیماری جان نہیں چھوڑ رہی تو آپ اللہ سے معافی مانگیں گے، لیکن جب آپ کے پاس بے تحاشا دولت بھی آ گئی ہے، صحت بھی آ گئی ہے، اور آپ کے پاس ہر لحاظ سے آپ خوشحال ہو گئے ہیں، آپ مسجد کی طرف قدم ہی نہیں اٹھائیں گے، آپ گھر میں اللہ کا ذکر بھی نہیں کریں گے، آپ کے وقت گندی محفل میں گزریں گے۔ یہ دولت کا زیادہ ہونا ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہاں، دولت بری نہیں ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دولت دے کر آزماتا ہے۔ دولت کا مل جانا یہ سعادت مندی کی علامت نہیں ہے، اور فقر کا آ جانا یہ بدبختی کی علامت نہیں ہے۔
फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। इसका रब जब इसको आज़माता है और इसको दौलत से नवाज देता है, आज़माता है और दौलत से नवाज देता है, यह कहता है कि मेरा रब ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। जब इसका रब इसको आज़माता है और इसका रिज़्क़ इस पर तंग कर देता है और ये कहता है कि मेरे रब ने तो मेरी कदर भी नहीं की। मालूम हुआ कि रिज़्क़ की फरावानी भी इम्तिहान है और रिज़्क़ की बुहतात और रिज़्क़ की कमी भी इम्तिहान है। हर इंसान इम्तिहान से दोचार है। रिज़्क़ ज़्यादा देता है, अल्लाह देखता है कि मेरा बंदा, इसको मैंने इख्तियारात दिए हैं कि ज़्यादा माल से अपने रिश्तेदारों का ख्याल करता है, अपने बूढ़े वालिदैन का ख्याल करता है, माशरे के गिरे हुए लोगों का ख्याल करता है, या क्या करता है, दौलत आ गई है तो दोस्तियों के स्टैंडर्ड बदल जाते हैं, रिहाइशों के मेयार बदल जाते हैं, फिर ये गरीब रिश्तेदारों के साथ रखना नहीं चाहता, फिर ये अमीर लोगों को तलाश करता है। लेकिन याद रखें, अगर कोई आदमी चाहता है कि मेरी निजात हो, उसको अपना माहौल आइज़ी और इनकसारी वाला बनाना पड़ेगा। उलमा के साथ बैठेगा तो उसका मामला और होगा, फ़ुक़हा के साथ बैठेगा तो उसका मामला और होगा, बदमाशों के साथ बैठेगा उसका मामला और होगा। अलमरउ मा मन अहब्बा, इंसान उसके साथ होगा जिससे उसकी मोहब्बत होगी। तो फरमाया कि ध्यान करना, ये दुनिया तुम्हें धोखे में न डाल दे कि अभी तो तुम्हारे पास इतना पैसा है, उसके पास तो है ही नहीं, तरह तरह के वसवसे आते हैं, माल ज़्यादा आ जाए। फिर फरमाया वला यग़ुरन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, तुम्हें शैतान जो एक धोखेबाज है वो भी तुम्हें धोखे में न डाल ले। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवाया था और उसने ये अहद किया था कि मैं इसकी औलाद को भी जहन्नम में ले जाऊंगा। अब वो इस पर तुला हुआ है, वो इंसान को धोखा देता है। कभी कहता है कि तेरा अल्लाह ही नहीं है, कभी अल्लाह के बारे में वसवसे डालने शुरू कर देगा, कभी अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह की सिफ़ात बुज़ुर्गों में शामिल करेगा। अल्लाह गैब जानता है, मेरा बरी इमाम भी गैब जानता है, अल्लाह कुदरत वाला है, सखी सुल्तान भी कुदरत वाला है, अल्लाह के नाम की नज़र है, फ़लाँ के नाम की नज़र है, अल्लाह के नाम की नियाज़ है, फ़लाँ के नाम की भी नियाज़ है, अल्लाह के घर के चक्कर हैं तो फ़लाँ बुज़ुर्ग के घर के उसके कप मज़ार के गिर्द भी चक्कर हैं। शैतान तरह तरह से देखता है और इतना तजर्बेकार है, इसने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक अरबों खरबों मिलियन अनगिनत इंसानों के साथ उसका वास्ता पड़ा है और इंसानों की तबीयत से मुसलसल वाकिफ़ है। इन्नहु यराकुम व कबीलहु, वो तुम्हें उन मकामात से देखता है कि तुम उसे नहीं देख सकते। वो एक ऐसा दुश्मन है, वो दुश्मन कितना ख़तरनाक होता है जो तुम्हें देख रहा हो और तुम उसको ना देख रहे हो। वो हर वक्त तुम्हारी ताक में रहता है, हत्ता कि तुम अपनी बीवी के पास जाते हो उस वक्त भी हाज़िर होता है, वाशरूम जाते हो उस वक्त भी हाज़िर होता है, और बाकायदा जब कोई बच्चा पैदा होता है वो इब्लीस हर बच्चे के साथ अपना एक शैतान नत्थी कर देता है, उसका हमजाद बनकर उसके साथ रहता है। उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ इब्लीस को इतनी आज़ादी दी है, वह इंसान के लिए हर इंसान पर एक फ़रिश्ते को भी मुतय्यन कर दिया है, वो भी उसको इल्का करता रहता है अच्छी बातें, शैतान बुरी बातें इल्का करता है। तो फरमाया कि वो तुम्हें धोखा ना दे दे अल्लाह के बारे में कि अल्लाह तो हमारी सुनता ही नहीं है, बुज़ुर्गों के ज़रिए अल्लाह सुनेगा। अल्लाह हमारी कब सुनता है? बुज़ुर्ग हमारे वसीला हैं। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम तो इनकी बंदगी करते इसलिए हैं कि अल्लाह के हम करीब कर देते हैं। कभी कहेगा कि अल्लाह क्या है, अल्लाह है ही नहीं, कभी कहेगा कि अल्लाह की जो सिफ़तें हैं उनका इनकार कर देगा, कभी मखलूक में अल्लाह की सिफ़तें शामिल करेगा। जब देखेगा कि आदमी किसी तरह मेरे शिकंजे में नहीं आ रहा तो फिर कहेगा कि अल्लाह गफ़ूर और रहीम है, बख्शने वाला है, अभी तो जवान है, अभी तो तेरी जवानी मस्तानी स्टार्ट हुई है, अभी तो तौबा क्यों करता है? तेरा दादा तो 80 साल में मरा था, तू तो 20 साल का हुआ है। वो लंबी उम्र की उम्मीदें दिलाता है, अभी तेरी उम्र बहुत लंबी है। वो तरह तरह से वसवसे डालता है
جب دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی میرے تھے نہیں چڑھ رہا تو اس کو کہتا ہے کہ ابھی تو دنیا میں مست رہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی مرے تو مسلمان ہو کر نہ مرے، حتیٰ کہ جب کوئی انسان مرنے لگتا ہے اس وقت بھی اس کو مخبوط الحواس بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اتنا دشمن ہے اس کی دشمنی عیاں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم نے اس کو اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور یہ کام شیطان کی طرف سے ہیں؟ ہر وہ وسوسہ، ہر وہ خیال جو شریعت اسلامی کے خلاف ہو وہ شیطانی وسوسے ہیں۔ جو اللہ اس کے رسول شریعت دے کر ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اپنے رسول محترم پر، کوئی وسوسہ، کوئی بات انسان کے دماغ میں آتی ہے اور وہ اس شریعت سے ٹکراتی ہے تو وہ شیطانی وسوسہ ہے۔ وہ انسان کو مسلسل برانگیختہ کرتا ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، تم نے اس کو اپنا دشمن بنانا ہے۔ دیکھو آپ کا والد اگر آپ کو کہتا ہے بیٹا یہ ہمارے خاندان کے اندر وہ فلاں خاندان ہے نا، ہاں اس کا فلاں آدمی بڑا خطرناک ہے، اس نے تیرے دادے کے ساتھ ویر رکھا، تیرے باپ کے ساتھ رکھا اور تمہارا بھی خیر خواہ نہیں ہے۔ بیٹا اپنے باپ کی بات کو پلے باندھ لیتا ہے اور اس سے ہمیشہ بنا کے نہیں رکھتا، لیکن ہم اللہ کی بات کو ہم نے پلے نہیں باندھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، یہ چاہتا ہے کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تم اپنی پارٹی تیار کرے جہنم، چونکہ خود جہنم جائے گا۔ اسے اللہ نے کہا تھا میں جہنم کو توئی سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا، لَأَمْلَأَنَّ جہنم، میں جہنم کو بھر دوں گا توئی سے اور تیرے پیروکاروں سے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میرے پیروکار زیادہ سے زیادہ ہوں۔ وہ جنات کو گمراہ کرتا ہے، وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ کبھی ناچ گانوں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، کبھی میوزک کی مجلسوں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، کبھی مجرموں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، کبھی غیر اسلامی عقائد کی طرح سے ان کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ ہر لحاظ سے اس بات پر تلا ہوا ہے کہ میں اپنی بالٹی تیار کروں جہنم میں لے جانے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم شیطان کا کہنا تم نے نہیں ماننا، کہ تمہارا دشمن ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔